بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے کہ کیا اگر خفیہ نکاح ہو اور دو گواہ ہوں، ایک جو نکاح پڑھا رہا ہے اس کو ہی گواہ بنا دیا جائے اور ایک لڑکی ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ نکاح آن لائن ہوا ہو تو؟ دیکھیے، میاں بیوی کے علاوہ دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، دونوں مرد ہوں۔ اگر ایک عورت ہوگی تو پھر دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مرد اور دو عورتیں۔ لیکن اگر میاں بیوی وہاں پر موجود ہیں اور دو گواہ ہیں تو چاہے انہی میں سے ایک پڑھانے والا ہو، نکاح پڑھا دیں، یہ درست ہے۔ باقی آن لائن کوئی نکاح نہیں ہوتا۔ آن لائن جو ہوتا ہے اس میں بھی جو بندہ دور ہوتا ہے وہ اپنا وکیل بنا دیتا ہے، کیونکہ مجلس نکاح میں میاں بیوی یا ان میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا وکیل ہونا ضروری ہے، موجودگی ضروری ہے۔ تو کہنے کو آپ آن لائن کہہ لیں لیکن وہاں کوئی نہ کوئی وکیل موجود ہوتا ہے۔ باقی یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس کی ویڈیو بھی بن چکی ہے اور اس کو فون پر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا پیچیدہ ہے، اس لیے کچھ مسائل ایسے نازک ہوتے ہیں کہ ان کو ایک دم سے بیان کرنے میں ممکن ہے سمجھنے میں دشواری ہو، تو اس لیے قصداً ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ نوید یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے ٹاٹا انویسٹمنٹ میں شیئر لیا تھا، بعد میں ریسرچ کیا تو ایک نان بینکنگ فائنینشیل کمپنی ہے، مطلب یہ کہ اس کمپنی کا پروفٹ انٹرسٹ سے بھی جڑا ہوا ہے تھوڑا، تو اسے شیئر پروفٹ ہوا وہ کیسے دیا جائے؟ آپ دیکھ لیں جتنا جڑا ہوا ہو اس اعتبار سے وہ جو سودی رقم ہے اس کو علیحدہ کر دیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پروفٹ اس کا جڑا ہوا ہے، تو جتنا آپ کو یہ معلوم ہو کہ سودی یا انٹرسٹ سے جڑا ہے اتنا سود علیحدہ کر دیں یا اتنی انکم علیحدہ کر دیں اور وہ کسی غریب پر خرچ کر دیں، یا جو سود کے مصارف ہیں وہاں آپ خرچ کر دیں۔ زید یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یوگا کرنا کفر ہے؟ میرے کالج میں یوگا سبجیکٹ ہے، اس میں یوگا کے بارے میں لکھنا اور پڑھنا رہتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، یوگا ایک مذہبی شعار ہے اور ایک مذہب کی ایک چیز ہے، ہر مذہب کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی غیر مسلموں کا ایک خاص مذہبی ورزش ہے یہ، اور مسلمانوں کے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں۔ لیکن اب اگر آدمی کسی ادارے میں پڑھ رہا ہے تو وہاں بہت سی چیزوں کا پابند ہوتا ہے، اسے پڑھنا بھی ہے، اسے ایگزام بھی دینا ہے، تو بس اس حد تک گنجائش ہے کہ پڑھ لے، ایگزام دے دے، باقی نہ اس کے فضائل کا کوئی عقیدہ رکھے نہ اس کو بیان کرے۔ لیکن اب چونکہ ایک سبجیکٹ ہے، پڑھنا ہے، مجبوری ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ ابو سعید اعظمی یہ پوچھتے ہیں کہ مفتی اقبال صاحب سے خیریت معلوم کر کے یہ بیعت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہ آپ کا سوال اگلے ہفتے ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ مفتی صاحب نے کیا اس سلسلے میں کہا ہے وہی بہتر بتائیں گے۔ دوسرا سوال مفقود الخبر آدمی کے بارے میں ان کا ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں سختی ہے، یا یہ کہ اس میں کافی مشقت ہے عورت کو، بلکہ وہ عمر گزر جاتی ہے، اس لیے امام مالک علیہ رحمہ کے مسلک پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہت سے جزوی مسئلے ایسے ہیں کہ شواف حنابلہ کے مسلک پر اور حنبلی شواف، اسی طرح احناف دوسروں کے مسلک پر اور دوسرے احناف کے مسلک پر فتویٰ دیتے ہیں۔ کوئی علمی دنیا میں کوئی نئی چیز یا چنبھے کی بات نہیں ہے۔ آج بھی جہاں جہاں اسلامی حکومتیں وہاں سب احناف کے جو عدالتی نظام ہے سب احناف کا قائم ہے، احنافی کا وہاں پر مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جو خاص طور سے جو عدالت کے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کے مسلک کی کوئی ایسی انسلٹ نہیں ہے کہ صاحب آپ حنبلی یا مالکی ہیں، لیکن جو زیادہ تر جو آپ کے یہاں عدالتی کارروائی ہوتی ہے وہ مسلک احناف کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جزوی طور پر اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے کے مسلک میں پہلے سے بھی لی جاتی رہی ہیں۔ تہنیہ فاطمہ یہ پوچھتے ہیں کہ کچھ قرآن مجید میں آخر میں دعا کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ختم قرآن کے بعد اس طرح دعا کی جائے کہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے اور ان کے طفیل و صدقہ ان کی آل و اولاد اور نبیوں کو پہنچے، اور ثواب فلاں فلاں کو پہنچے۔ کیا اس طرح کہنا جائز ہے، یا ختم قرآن کے بعد اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اس کا ثواب مجھے بھی پہنچے اور فلاں فلاں کو بھی؟ یہ بھی کہا جا سکتا ہے ختم قرآن کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے۔ یہ سب الگ الگ تعبیرات ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ثواب پہنچے گا ہی پہنچے گا، کوئی کہے یا نہ کہے، کیونکہ آپ ہی کے تو فعل سے ساری چیزیں ملی ہیں۔ تو اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ثواب تو آٹومیٹک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا، بندہ کہے یا نہ کہے۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اس دعا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر لے، محبت کا تقاضا ہے۔ تو گنجائش ساری شکلوں کی ہیں، آپ نام لے لیں بہت اچھی بات ہے، نہ لیں تب بھی اس کی اجازت ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا ثواب مجھے اور فلاں فلاں کو پہنچ جائے۔ دوسرا سوال ان کا ہے، کیا نماز میں سورہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی رکعت میں تو ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہر رکعت میں شروع میں یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ باقی سورہ فاتحہ اور سورت کے بیچ میں بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے سے متعلق دونوں طرح کی باتیں ہیں۔ بعض فقہا کی رائے ہے کہ پڑھنا افضل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہ پڑھنا، یعنی دونوں طرح کی باتیں ہیں، تو آپ چاہے پڑھ لیں اور چاہے نہ پڑھیں۔ نام محمد اقبال یہ پوچھتے ہیں، بیوہ اور بوڑھی ہو، حیض بند ہو گیا ہو تو عدت کتنے دن ہوگی؟ قرآن میں بوڑھی جس کا حیض بند ہو گیا اس کا 3 مہینے ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں پلیز کنفرم، تو ظاہر بات ہے جب قرآن میں چیز ہے تو اس میں کنفرم کی کیا کرنے کی بات ہے۔ تو میرا خیال آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح سمجھے جو قرآن میں لکھا ہے۔ ہاں تو آپ صحیح سمجھے، ایسا ہی ہے۔ اگر حیض نہ آتا ہو یا حیض بند ہو گیا ہو تو 3 مہینے عدت گزاری جائے گی۔ باقی قرآن سے مسئلے مستنبط کرنے میں علماء سے ضرور رابطہ رکھنا چاہیے۔ عمر یہ پوچھتے ہیں کہ فلی آٹومیٹک واشنگ مشین میں ڈائریکٹ ناپاک کپڑے دھونے سے کیا وہ پاک ہو جائیں گے یا اس کی وجہ سے سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اس کی بھی کئی ویڈیو ہمارے اس چینل سے بن چکی ہیں، آپ اس میں دوبارہ ڈسکرپشن پر سوال لکھیں کہ مجھے وہ ویڈیو بھیجی جائیں، تو انشاءاللہ جو لوگ یہ سسٹم چلاتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ اگر واشنگ مشین ناپاک ہو جائے تو اس کی فکس بالٹی کو کیسے پاک کیا جائے؟ جب کپڑے پاک ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹک وہ بھی پاک ہو جاتی ہے مشین بھی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کنواں ناپاک ہو تو کہیں پر 30 ڈول کہیں 60 ڈول، کہیں یہ ہوتا ہے کہ اتنا پانی نکال دیا جائے، آپ نے پانی نکال دیا تو ظاہر بات ہے کہ دیواروں میں بھی پانی بھرا رہ جاتا ہے، رسی ہے، ڈول ہے، سبھی بھیگے ہوتے ہیں، پیر ہیں، جگت ہے جو کنویں کی چبوترا ہوتا ہے وہ سب، تو وہ جب آخری بالٹی نکلے گی تو وہ سب آٹومیٹک سب پاک ہو جاتی ہیں، ڈول بھی پاک، رسی بھی پاک، دیواریں بھی پاک۔ اسی طریقے سے ناپاک مشین میں کپڑے ڈالے گئے اور ایک اس کا پروسیس ہوتا ہے جو بتایا گیا، وہ پاک ہو جاتے ہیں کپڑے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ڈرم اور بالٹی جو ڈرم ہوتی ہے وہ بھی آٹومیٹک پاک ہو جاتی ہے، مزید پاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عمر یہ پوچھتے ہیں کہ روزے دار کے استنجا کے لیے ٹیشو استعمال کرنا کیسا ہے؟ کتابوں میں مجھے مسئلہ بیان کیا گیا کہ رمضان میں پیشاب کے سوراخ میں کاٹن رکھنا وغیرہ رکھنا غیر اولا، تو کیا ٹیشو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ اول تو یہ کہ ایسا سوراخ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی ٹیشو رکھی جا سکے، کس کتاب میں کیا لکھا ہے اللہ جانے، لوگوں نے استنجے کو بھی تماشا بنا دیا ہے، وہاں بھی کوئی کاٹن رکھے گا؟ یہ سب عجیب سی چیزیں ہیں، اور ٹیشو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر جو پاکی حاصل ہوتی ہے وہ یہی کہ پہلے ٹیشو سے کر لے، پھر اس کے بعد پانی سے دھل لے، اور خالی اگر ٹیشو سے پیشاب خشک کر لیتا ہے تب بھی استنجا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ باقی جو کاٹن سوراخ میں رکھنے والی ہے تو یہ اگر کہیں لکھا بھی ہے تو خدا کے واسطے اس پر عمل نہ کریے گا، کہیں انفیکشن پیدا نہ ہو جائے۔ نام یہ عالم مارکیٹ کے کانپور میں پوچھتے ہیں کہ سوال میرا، کچھ آن لائن گیمز ایسے ہیں جن میں اپنے پیسے نہیں لگانے ہوتے بلکہ گیم میں دیے ہوئے پوائنٹ کو یوز کر کے گیم کھیلا جاتا ہے جس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں، کیا ایسے پیسے حلال ہوں گے؟ جبکہ میں نے گیم کھیلنے کے لیے اپنا کوئی پیسہ نہیں لگایا۔ دیکھیے اس طرح کی ساری چیزیں مکروہ تحریمی کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں کہ اول تو خود گیم کھیلنا، وقت کو برباد کرنا، پھر گیم میں یہ دلچسپیاں جڑ جائیں کہ اس سے پیسے کمائے جائیں یا پیسہ لگایا جائے، تو یہ سب چیزیں مکروہ تحریمی یعنی یہ حرام کے قریب ہیں، یہ سب اس کیٹیگری میں چلی جاتی ہیں، اور یہ بھی ویڈیو آ چکی ہے ہمارے اس چینل میں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میں کہیں دور دراز دوسرے شہر جاؤں تو میں قصر نماز پڑھوں یا مسجد کی جماعت کے ساتھ، جبکہ مجھے مسجد کی جماعت مل رہی ہو؟ ظاہر بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور امام کے پیچھے پوری 4 رکعت اگر پڑھنا تو اور افضل ہے۔ گنجائش یہ ہے کہ آپ اپنی بھی نماز پڑھ لیں 2 رکعت، کیونکہ سفر میں ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں، کبھی وقت ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن اگر وقت ہے تو افضل یہی ہے کہ باقاعدہ جماعت سے پڑھے اور امام کے پیچھے 4 رکعت پڑھے، افضل طریقہ ہے۔
ایک اور سوال ان کا ہے کہ اور میں کیا دوسرے شہر جا کے جمعہ کی نماز پڑھنی ہوگی یا ظہر کی قصر الگ نماز پڑھیں؟ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کرے کہ جمعہ پڑھے، اس کو اجازت ہے، رخصت ہے، گنجائش ہے کہ اگر جمعہ نہیں پڑھ سکتا ہو تو اپنی ظہر پڑھ لے 2 رکعت، لیکن اگر وہ موقع پا سکتا ہے تو پھر ایسی شکل میں وہ کوشش کرے کہ جمعہ کی نماز پڑھے۔ وہ گویا جو قصر ہے وہ ایک گنجائش ہے، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھ لے۔ اخت سفیان، سفیان یہ اخت مانے بہن یعنی سفیان کی بہن، انہوں نے پوچھا ہے کہ 2 ویڈیو بھیجی ہیں اور پوچھا ہے ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ہے ویڈیو اور ایک ان کی ہے طارق مسعود صاحب کی ہے، تو ان میں 2 دعائیں ہیں دنیا اور آخرت کے ذلت سے بچنے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ دونوں کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، تو کیا کون سی سے؟ دونوں دعائیں صحیح ہیں اور الفاظ بدلنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جن میں دعائیں ہیں اور الفاظ میں بدلی ہوئی ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی ایک دعا مختلف الفاظ کے ساتھ حدیثوں میں آتی ہے، کہیں کسی لفظ کا اضافہ ہے اور کہیں کسی لفظ کی کمی ہے، کہیں صیغوں کی تبدیلی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، دونوں دعائیں درست ہیں، دونوں دعائیں آپ مانگ سکتی ہیں۔ تو یہ رہے آج کے سوال کے جواب۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے جدا ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔